اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سورہ بقرہ کے اندر ہم اپنی جو بھی سیشنز ہم روز کے کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر کچھ ریفلیکشنز اپنی ڈالنے کی، تو اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 256 کے اوپر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ دو ریکارڈنگز جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ اس میں ٹیکنیکل پرابلمز ہو گئے تھے، انشاءاللہ وہ میں دوبارہ سے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے بس صرف ایک چھوٹا سا ایک ریویو ہم کر لیتے ہیں کہ اصل میں ان جو پیچھے کی پیچھے جو یعنی سیکنڈ لاسٹ والا تھا اس کے اوپر کو چھوڑ کے، لیکن جو پچھلی والی بالکل آیت تھی جو آیت الکرسی، اس کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی ظاہر ہے کہ ویسے تو ہمارے بڑی روٹین کے اندر شامل ہوتا ہے، ہم سبھی مطلب ہمارے دن اور رات کی دعاؤں میں صبح شام کی دعاؤں کے اندر یہ مستقل یہ شامل ہے، لیکن بس وہی ہم نے کوشش کی تھی جب کل کے جو سیشن کی ریکارڈنگ تھی اس کے اندر کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یعنی ہم کس طریقے سے ایک انٹائرلی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ایک گرینڈنس کا جو ایک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کے اندر دیا ہے، اس کی توحید کا جو کانسیپٹ ہمیں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں دے رہا ہے، یہ اصل میں مطلب لٹرلی بہت ریئر مقامات ہیں، اور پھر یہ کہ یہ ہے بھی ایک طویل آیت، ایک آیت ہے لیکن ایک طویل سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی اس کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس آیت کو خیر ہم انشاءاللہ دوبارہ تو ریکارڈ کریں گے تو وہ آپ لوگ ضرور سنیے گا، آج ہم اس کے اوپر تو بات نہیں کریں گے، اس سے اگلی آیت ہے جو کہ ہماری انڈر ڈسکشن ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کس مقام پر یہ آیا ہے جس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کا کانٹینٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت الکرسی اور اس کے بعد آج جو ہم آیت پڑھیں گے 256، اس کا جو سیکونس بنتا ہے نا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں آگے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم نے اگر یاد ہو تو ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر جو ہم پڑھتے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کا واقعہ بیان کیا تھا، اور ظاہر طالوت کے واقعے کو ہم نے کس کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا کہ بدر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کہ کس طریقے سے ابھی بدر ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ اور پھر یہ کہہ کے خاص طور پہ کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ جو ہے وہ ایک بڑے گروہ کے اوپر مطلب قابو پا جاتا ہے یا حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ بات ایک واضح انڈیکیشن تھی کہ وہ جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو اس وقت پہ جو تھی، جو بالکل رائٹ نہ اس وقت پہ دین اینڈ دیئر جو پہلا سب سے کام تھا جو دیا گیا تھا وہ تھا خانہ کعبہ کو آزاد کرنا، اور اس خانہ کعبہ کو آزاد کرنے کے لیے لازماً قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت تھی، اس کے بغیر مشرکین کو ایسا تو نہیں تھا کہ مسلمان جاتے اور کہتے کہ بھائی ہمیں کعبہ جو ہے وہ اس میں سے بت صاف کرنے ہیں، وہ کہتے ہاں جی لو کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لازمی اس کے لیے جنگ کریں گے تو پھر ہی اس کے بعد یہ کعبہ کو آزاد کروانے کے قابل ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی تو یعنی ایک جنگ کیا، ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کو فتح ہونے سے پہلے کتنی ساری جنگیں جو ہیں وہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں ہو گئیں۔ تو مطلب بہرحال یہ ایک اس سورہ بقرہ کے تو بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، تو اس کے اندر تو صرف انڈیکیشن دی جا رہی ہیں، ابھی بدر بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی قتال لٹرلی شروع بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے واقعات رکھ کے بنی اسرائیل کے دور سے واقعات لے کر آتا ہے مثالیں، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، یہ ہمیشہ جو پچھلی قوم تھی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور ساتھ میں ایک بالکل ایک وارننگ بھی دے دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے جن کے دلوں کے اندر کمزوری تھی یا جو اپنے وہی اس وقت بھی طاقت اور مٹیریل اور ان چیزوں کے پیچھے تھے، تو کس طریقے سے انہوں نے میدان جنگ کے اندر طالوت کے ساتھ دغا دی تھی، کو دغا دیا تھا کہ کس طریقے سے، یعنی وہی کہ جو آزمائش کی تھی انہوں نے تو کوئی بھی اس میں پورا نہیں اترا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دے کے اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھی درمیان میں پتہ ہے مدینے کے اندر مسلمانوں کے رینکس کے اندر یہ منافقین موجود تھے جو کہ کسی بھی طرح سے ایسے موقعوں کے اوپر نقصان پہنچا سکتے تھے، تو اللہ کی طرف سے ایک تو انڈیکیشن ہو گئی کہ جو ہے اب مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے کوئی جنگ کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی وارننگ ہو گئی کہ اس کے درمیان میں جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یا جس کو یہ برا لگ رہا ہے قتال کا حکم، تو وہ بھی جان لے کہ ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے لیکن پھر ان کا انجام
بعد میں کیا ہوا، اور جو نبی کے ساتھ چلنے والے تھے، جو قتال کرنے والے تھے، ان کو کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے درجات ملے کہ اتنا بڑا طاقتور گروہ جو ہے ان کے ہاتھوں ہی شکست پایا۔ تو یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی اس واقعے کے ذریعے سے بتائیں۔ پھر اس کے بعد اس سے رائٹ نیکسٹ جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ انفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور ہم نے کیا ریلیٹ کیا تھا کہ خرچ کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ جب قتال کرنا ہے تو قتال کرنے کے لیے خرچ کیے بغیر قتال نہیں ہو سکتا، جب تک کہ یعنی جنگ کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے لازمی طور پہ۔ تو یہ ریسورسز کی ڈیمانڈ مستقل مسلمانوں سے اسی لیے ہوتی رہی اس دور کے اندر بھی، اور آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ جہاں پہ بھی ہے جاری، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو ہے وہ ریسورسز کا انتظام کیا جائے۔ تو اب یہ تو باتیں تھیں جو چل رہی تھیں، بیچ میں کچھ آیات اور تھیں جو کہ پرسوں والا سیشن تھا، لیکن اس کو ہم ابھی تھوڑا سا رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ریکارڈ ہو جائے تو وہ بہت بہترین قسم کی ایسی آیات تھیں کہ ان کو اپنی جگہ پہ رکھ کے پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس پہ بات شروع کی تو ذرا ہم اپنے اصل آیت سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی سیکوینس ہمارا جو بن رہا ہے چیزوں کا وہ اس طرح کے قتال کا حکم، انفاق کا حکم، اور پھر اس کے بعد اب نیکسٹ چیز جو آئی ہے وہ کیا آتی ہے کہ پھر جو ہے آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ تو لٹرلی آیت الکرسی ایسے ہی ہے اس مقام کے اندر کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ اگر کوئی ایک قوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی جان جنگ کے میدان کے اندر رسک پر ڈال دو، یعنی ظاہر ہے کہ جب جنگ کے اندر کوئی آتا ہے تو اس کو لازمی طور پہ یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اسے نہیں، مطلب اس کو نہیں پتا کہ اس کی جان جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اس وقت جو اس کے آگے واحد چیز ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے جب وہ جنگ کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی بڑا کاز ہوتا ہے۔ اب چاہے کہ وہ جو کہنا چاہیے بالکل ہی، اب میں اس وقت طاغوت کا ورڈ استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں ان کے حق میں جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی آگے کوئی نہ کوئی یقینی طور پہ مقصد ہوتا ہے، وہ بھی کسی مقصد سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو یقیناً اللہ کی راہ کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن اور ایک مقصد پوری طرح ہاتھ میں دیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب اس دور کے اندر بات کریں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت تو ان کے سامنے جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی آزادی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم سب کے لیے اگر ہم دیکھیں بڑے لیول کے اوپر تو ہم کیا بات کریں گے کہ ہمارے سامنے تو شہادت علی الناس کا اتنا بڑا مشن ہے، یعنی اتنا بڑا کام ہمیں پوری دنیا کے سامنے پروف کرنا ہے کہ اسلام اصل میں ہے کتنی خوبصورت چیز کا نام ہے اسلام۔ تو یعنی یہ اتنا بڑا مشن جب کسی کے سامنے ہوگا، یا پھر دوسرا ایک اور بھی ہم نے بات کی تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک انڈیویجول پر لیول کے اوپر دیکھیں تو مشن یا وہ جو کاز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رضا کیوں حاصل کرنی ہے؟ تاکہ جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے یعنی جنت میں جو بھی ہے وہ حصہ مل سکے۔ تو یعنی یہ ایک وجوہات ہیں جس کی بنا پہ کوئی اپنے آپ کی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اور جنگ کے میدان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بالکل یعنی آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنی گریٹنس، اپنی گرینڈنس، اللہ کے ساتھ جو ایک بندے کا کنیکشن ہے، اور وہ خوب مطلب ظاہر ہے کہ جب وہی ہوتا ہے نا کہ جب محبت ہوتی ہے، کنیکشن ہوتا ہے، تبھی کوئی انسان جو ہے نا اس لیول کے اوپر جا کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اردو میں کہلاتا ہے کہ محبت سے آگے ایک اور درجہ ہوتا ہے عشق کا درجہ، تو وہ جو محبت عشق میں ڈھل جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد کہ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے نا لٹرلی اس محبت کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایکسائٹ کرنے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ ہے کون، ایکچولی اللہ سے کیوں محبت کی جائے، اللہ جو ہے وہ کتنا مجھ سے قریب، مجھ سے اور آپ سے کتنا قریب ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کتنا ہم سے دور ہے، کس طریقے سے دور ہے۔ لٹرلی یہ جب ہم انشاءاللہ جب یہ ریکارڈ ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو ہم ان آیات کو کس طریقے سے ہم نے پروگریشن میں لے کے گئے تھے، کیسے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن صرف اتنا کہ ظاہر کوئی غلط اس کا مطلب نہ لے کے دور ہے کہ مطلب یہ مطلب نہیں ہے، ویسے تو ظاہر شرک سے بھی قریب ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ ایک نام اللہ تعالیٰ نے شروع میں، صرف میں اسی کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں بات کو لے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں استعمال کیا الحی القیوم، اور القیوم کا جو نام ہے ظاہر الحی تو ہمیں پتہ ہے زندہ ہے ہمیشہ سے، اور القیوم کا مطلب ہے جو
بالکل انڈیویجول لیول کے اوپر ہر قسم کی ضروریات کو پوری کرنے والا اور بغیر مانگے ہر ضرورت کو پوری کرنے والا. تو اب جو ایسی کوئی ہستی ہوگی جو ہر قسم کی میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے جانتی ہوگی، تو لازمی طور پہ جو میرے ذہن میں اس کا تصور ہوگا کیا کہ وہ میرے بہت ہی قریب ہے، وہ میری ایک ایک چیز کو جانتی ہے، میری ایک ایک فیلنگس کو جانتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی کوئی قریب میری ہستی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جب اینڈ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، واللہ وہو العلی العظیم. یہ دو نام ہیں. علی لٹرلی علی کا مطلب کیا ہے کہ بہت بلند، بہت اوپر. تو یعنی جہاں وہ میرے دل کے قریب ہے وہیں وہ بہت بلند ہے. اور وہ کہاں، وہ کیسے بلند ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت، اس کی کرسی تو تمام یونیورسز سے، آسمانوں سے اوپر کہیں پہ موجود ہے. تو یعنی وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی کرسی کی وسعت بھی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اور پھر العلی ہے اور العظیم ہے، تو بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی علی ہے. تو یعنی الحی القیوم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے قریب کیا تھا، اپنا کنیکشن بالکل ڈائریکٹ کنیکشن، کتنا انڈیویجول لیول پہ. اور ساتھ میں پھر ہوتا ہے نا ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ نہ ہو کہ وہ محبت جو ہے وہ انسان کے خیالات کو، اس کے جذبات کو کرپٹ کر دے. یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمام کے تمام کائنات کا، کائناتوں کا بلکہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اور ظاہر بادشاہ کے ساتھ کوئی بہت قربت کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا جو ایک تعلق ہے وہ اتھارٹی والا تعلق ہوتا ہے. وہ حکم دیتا ہے اور اس کے رعایا کو اس کا حکم ماننا ہوتا ہے. تو یعنی دونوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے شروع کیسے کی اور اینڈ کیسے کی. تو یہ ہم نے ساری باتیں کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گرینڈنس ایک تو بتا دی تھی کہ کیا اس کی وسعت ہے، کیا اس کی کرسی ہے. تو اس کانسیپٹ کے ساتھ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، اور یقیناً بالکل سپریٹ کر دی ہے رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو، یعنی بالکل اسٹریٹ پاتھ کو. من الغی، غی جو ہے وہ ڈیوینٹ پاتھس کو کہتے ہیں. تو یعنی ہدایت کو گمراہی سے، اب اس کو ایک اردو میں ذرا سے لمیٹیشنز ہیں، کیا ترجمہ کریں گے اس کے علاوہ. لیکن اگر لٹرلی اس کو دیکھیں، رشد جو ہے وہ بہت ہی سیدھا چلنے والا کوئی رستہ ہے جس کے پاتھ ہے، جبکہ غی جو ہے جو ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے کہ آپ ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں. تو اس طرح سے یعنی اس میں تو اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان سب سے سیدھا راستے کو بالکل سیدھا، بالکل کلیئر بیان کر دیا گیا ہے، سامنے لے کر آ گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہے. اور اچھا ابھی ہم اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں. پہلے ترجمہ ہی دیکھ رہے ہیں. فَمَن یکفر بالطاغوت، اور پھر پس جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے تھام لیا ہے ایک مضبوط کڑا، لَن انفصام لَهَا، جو کہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ اب کچھ کانسیپٹس ہیں جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. بس اللہ کرے کہ میں بہت زیادہ لمبا ہم اس کو نہ کریں، 1 گھنٹے کے اندر ہی ہم یہ 2 آیات میرے آج سامنے ہیں ٹارگٹ کے، بس یہ 2 آیات ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر بات رکھیں گے. اور اس سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ قرآن کانسیپٹس جو ہمیں ملتے ہیں ان کے اوپر، اور اصل میں کیوں مطلب ہم چاہیں تو بس صرف اس آیت کا بس ترجمہ پڑھ لیں، چھوٹی سی تفصیل لے لیں، لیکن بس اصل میں کل بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میری بھی اپنے جو بچے ہیں نا وہ ایک یوتھ کے لیول کے اندر آ چکے ہیں. تو ان کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سب سے انسپائر ہو کے، ان سب کی یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر اس طرح سے اس اینگل سے قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں اور پھر قرآن کو آگے پہنچانے کے اندر یہ چیز لگتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہے. اصل میں جو اب ہماری آگے آنے والی جنریشن ہے ان کے ذہنوں کے اندر بہت سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دینا، ان کو سیٹسفائی کرنا، یہ اب سمجھ لیں کہ ظاہر ہے اب اور کون ان کو جواب دے گا. اب ہر بچے کے پاس ایکسیس کے اندر کوئی علماء تو نہیں ہوتے وہ، بلکہ وہ کہاں ہوتے ہیں، بچوں کے پاس تو علماء سے زیادہ تو ایکٹرز اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے جو گھر میں جو ان کے ماں باپ ہیں وہی ان کے اصل میں ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں. تو ہمیں جب علم ہوگا تو پھر ہی ہم اپنے بچوں تک وہ جو ہے وہ چیز ٹرانسفر کر سکیں گے. تو کچھ کانسیپٹس جو ہے نا میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ اس لیے چوز کیے ہیں کہ یہاں سے ہم اسی سے ہی جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آیت کو ہم 2-3 چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اچھا جی، تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی کمپلجن نہیں، کسی قسم کا کوئی زبردستی جو ہے دین کو قبول کروانے کے لیے تلوار رکھ کے نہیں بیٹھے گا کہ تم لازمی قبول کرو. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جو ایک کانسیپٹ مسلمانوں کے بارے میں ہے یا اسلام کے بارے میں جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، بلکہ انفارچونیٹلی بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہمارے او لیول اور ای لیولس کے جو بچے ہیں جو پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسلامک ہسٹری جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ اسی انداز میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، یا ان کو پتہ نہیں کس طرح کے کانٹینٹ ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہی ان کے ذہنوں کے اندر ایک کانسیپٹ بنتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے. کتنا کامن سا ورڈ ہے نا، کتنا سنتے ہیں ہم یہ بات کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. اور وہ پھر اس کے لیے جو دلائل لے کر آتے ہیں وہ کیا کہ صحابہ نے تو جنگیں کیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اتنی جنگیں کیں تو جنگیں ہی ہوتی رہتی تھیں، بس جنگوں سے ہی کی وجہ سے ہی پھر یعنی وہ تلوار کی وجہ سے پھر اسلام اتنے لوگوں نے قبول کر لیا کہ جب فتح کر لیا تو اب کیا کریں لوگ، تو پھر یہ تو زبردستی. جبکہ اس کے بالکل کانٹراسٹ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی بھی ایک نے جو بھی فتح کرتے ہوئے جہاں بھی جس ملک کے اندر بھی انٹر ہوا، لیکن کسی بھی جگہ وہاں کی جو پبلک ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، کہیں پہ بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا گیا. یعنی کم سے کم جب تک خلافت رہی ہے. ظاہر ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آگے جا کے جو کنگڈم شپ تھی اس کے اندر کرپشن ہوئی، اور اس کے بعد جب کرپشن ہوتی ہے تو پھر تو جیسے ویسٹ کے اندر کرپشن ہو کے بہت ساری چیزوں کو جو ہوتا ہے نا کہ جو حق اور باطل کو گڑمٹ کر کے کہ تمہارے لیے اصول الگ اور میرے لیے اصول الگ، تو ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز بالکل ہر دور کے اندر بالکل پرفیکٹ رہی. یقیناً ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اس کرپشن کے نتیجے میں مسائل ہوئے. لیکن جب تک کہ خلافت رہی تو کبھی بھی کوئی ایک واقعہ کہیں پہ کوئی اٹھا کے پوری تاریخ میں نہیں لا کے دکھا سکتا کہ جہاں پہ کوئی زبردستی کی گئی ہو کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے. اچھا، اب یہاں پہ ہیونگ سیڈ دیٹ جو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ کانسیپٹس ہم اسی کے اندر کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہم رکھ لیتے ہیں کہ ایک چیز تو یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی کبھی بھی نہیں کی گئی، لیکن ایک دفعہ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جب اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا اس کی کنڈیشن ہے؟ کیا اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کوئی زبردستی نہیں، جو دل چاہے کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ لمیٹیشنز ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی قوانین ہیں، آپ کو ان قوانین کو فالو کرنا ہے. بالکل ایسے ہی کہ گاڑی چلانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ چلائیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے نہیں چلائیں. لیکن جب آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے اور آپ روڈ کے اوپر آ گئے تو اب آپ کو اس کے لاس کو فالو کرنا ہے. یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ جو زبردستی نہیں کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں کیا بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو یہ بھی ایک ذرا سا ہم اپنی اور اپنے نیچے جو ہمارے بچے ہیں نا ان سے ریلیٹ کر لیں اس معاملے کو. کس طریقے سے کہ جو ہمارا دور تھا ہم نے دین کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا، جیسے ہمیں پیش کیا گیا ہم نے اس میں بغیر چوں چرا کیے، بغیر شک و شبہ لائے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے باقی لوگوں کا ایکسپیرینس سے الگ ہو، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ اپنے لیے جب میں سوچتی ہوں تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں یا دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی کوئی کوسچن کیا. ٹھیک ہے، ایک دور تھا، ایک جوانی کا دور تھا کہ اس کے اندر نگلیکشن ضرور تھی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا، شکوک و شبہات والی جو بات تھی وہ کبھی بھی نہیں آئی. لیکن بہرحال اس کے بعد جب شعور آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دین کا سمجھ بھی دے دیا، حکمتیں سمجھا دی. پھر تو خیر جب انسان کو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان کے اندر ایک کنوکشن آ جاتا ہے نا کہ ہاں یہ جس کو میں فالو کر رہی ہوں، جس پاتھ پہ میں چل رہی ہوں وہی اصل میں بالکل حق ہے. اس کنوکشن جب یہ کنوکشن حاصل ہو جاتا ہے، جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد کوئی بھی چیز کراہیت اکراہ جب کہا جاتا ہے نا، تو وہ چیز جو کہ جس کا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو لیکن کرنا ہو، تو یعنی اکراہ جو ہے نا اس چیز کو کہا جاتا ہے. تو یعنی جب کنوکشن آتا ہے، جب یقین آتا ہے، تو یہ جو کراہیت ہے یہ لازمی طور پر ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان کوئی چیز زبردستی نہیں کرتا، پھر انسان اپنی ول کو سرنڈر کر کے کرتا ہے. اور سرنڈر کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. کیونکہ اس نے اصل میں جو ہم سورہ آیت الکرسی کے اندر ہم نے آخری بات کی تھی نا، وہ یہی کی تھی کہ اصل میں انسان کی جو بندگی کا جو معراج ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی انسگنیفیکنس کو پہچان لے، یہ سمجھ لے کہ میں ہوں کیا چیز اپنے رب کے آگے.
یعنی وہ میرا رب جس کی کرسی اور جس کا عرش اور جس کی پوری کائناتیں ان سب کو ملا لیں اور پھر اس کے اوپر ایک زمین اور اس زمین کے اوپر ایک ذرے سے بھی کوئی چھوٹی میں، تو مطلب میری کیا حیثیت ہے اس رب کے سامنے. تو جب میں اپنے آپ کا اپنا مقام جب میں سمجھ لوں گی نا اپنے رب کے سامنے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں سرنڈر کروں، مطلب میں کیوں اللہ کی بات مانوں، مطلب مجھے کیوں یہ فالو کرنا چاہیے. تو یہ مطلب یہ سوال اس کے بعد کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ جب میرے اندر کنوکشن آ گیا کہ یہی راستہ اور یہ کیسے آتا ہے، پھر دوبارہ کنیکٹ کر لیں پیچھے سے، دوبارہ میں اس بات کو ریپیٹ کر لوں، یہ آتا ہی اس وقت ہے جب میں اور آپ اپنا مقام سمجھ لیں اپنے رب کے آگے. جب تک ہم اس مقام کو نہیں سمجھیں گے، اپنی انسگنیفیکنس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک. اچھا انسگنیفیکنس تو جو ہے نا ویسٹ بھی بہت سمجھ رہا ہے. بڑی ویڈیوز ہیں، اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سٹار اور پھر اس سے بڑا سٹار، پھر اس سے بڑا سٹار، وہ سب دکھاتے جاتے ہیں اور ان دا اینڈ وہ زمین کے اوپر لا کے جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں یہ بھی ایک انسان ہے. تو یعنی وہ یہ چیز بالکل مانتے ہیں کہ ہاں اتنی بڑی کائنات کے اندر انسان تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس لیے وہ تو خیر پھر اور ہی وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کائنات پتہ نہیں انسان کو زیادہ ہی زوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات پوری جب انسان کے لیے بنی ہے اور انسان سینٹر ہے پوری کائنات کا. اور نہیں، انسان تو سینٹر ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، تو ایلینز ہیں، تو یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پھر کانسیپٹ چلتے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ یعنی بات ہم نے کیا کی کہ یقین کیسے آئے گا؟ جب میں اپنی انسگنیفیکنس سمجھوں، کائنات کے آگے نہیں، خدا کے آگے، اپنے رب کے آگے جب میں سمجھ لوں کہ میرا رب اتنا بڑا ہے اور میں اتنی سی ہوں. جو ویسٹ یا جو سائنس اس وقت جو انسگنیفیکنس سمجھا رہی ہے نا لوگوں کو، وہ کیا ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے اور تم اتنے چھوٹے سے ہو. جبکہ ہم سے ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ کائنات تو کچھ بھی نہیں ہے، کائنات سے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور اس سے اوپر رب میرا رب ہے. تو وہ جو رب ہے وہ کتنا بڑا ہے اور میں کتنی چھوٹی ہوں. جب یہ پوری کنوکشن آ جائے گی نا، یہ پہچان ہو جائے گی، تو پھر اصل میں کیا ہوگا کہ پھر کوئی اکراہ باقی نہیں رہے گی. پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر وہ جو کہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو اس رستے کے اوپر چل رہا ہوں اپنی پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ، اعلیٰ نفس ہی بصیرہ، یعنی اپنی پوری آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اپنے پورا ویژن میرا کلیئر ہے اس بارے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں بس ایسے ہی کسی کو فالو کرنے میں لگ گیا ہوں. میں تو پورا ویژن میرا پورا کلیئر ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ یعنی یہ اور ہمارا دین ہم سے یہی چاہتا ہے. ہمارا دین ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم آنکھیں بند کر کے بس فالو کرتے چلے جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے، اسی لیے ہم سے کہتا ہے کہ افلا تعقلون افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. مطلب کتنی دفعہ یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا قرآن کے اندر. تو اصل میں ہمارا رب ہم سے چاہتا ہی یہ ہے کہ جو عقل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہم اس کو اصل میں سوچ کے سمجھ کے اور پھر اس کے بعد کہاں اللہ اپنے رب کی تک پہنچیں، اپنے رب کی گریٹنس کو پہچانیں اور اپنی انسگنیفیکنس کو پہچان لیں. اور یہ پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ لے جاتی ہے ہمیں کہ جب اس وقت پھر ہمارے لیے دین کے اندر کوئی کراہیت باقی نہیں رہتی. پھر ہم ہر چیز اپنی خوشی سے اپنی رضا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری رضا کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے رب کی رضا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول کے اوپر، ایسے کنوکشن کے اس لیول کے اوپر پہنچنے والا بتائیں. لیکن بس اس وقت جو اس کا جو ہم نے اسٹیپ سمجھ لیا نا، یہ بھی اگر ہم اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں گے اور اس روٹ کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ ہمیں دین کے کسی بھی کوئی پابندی نہیں لگے گی، بلکہ وہ میرا اپنا ول ہوگی، میری اپنی مرضی اس کے اندر شامل ہوگی. اچھا جی، اب دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ میں نے اسی سے ہی ریلیٹڈ جو ہے وہ رکھے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ جب یہ بات اصل میں اس سے پہلے میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کبھی ایک دفعہ کسی یوتھ کے کسی پروگرام کے اندر کچھ آیات کرائیں تھی، تو سوال جو ان کے تھے نا وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ بالکل مجھے لگا کہ بغیر کسی کے سوال کے، ظاہر ہے یوٹیوب کے اوپر جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سوال تو آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایسے جتنے سوال جو ہوتے ہیں نا کہ ہو سکتے ہیں یہ سوال پیدا، تو ان کا جواب ہم خود ہی یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا سوال کیا ہو سکتا ہے، یہ پہلے دیکھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین جب ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ میں سوال بتا رہی ہوں، میں اپنا کوئی رائے پیش نہیں کر رہی، یہ کن کے دلوں میں، یہ ہماری یوتھ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوال ہیں. یہ انتہائی نیچرل سوال ہے. ہم یہ نہیں سمجھے کہ کوئی گستاخی ہو گئی.
جب تک کہ ہم ان سوالوں کے جواب دینے والے، یعنی ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور ظاہر ہے جب ہم یہ سوال سامنے رکھیں گے تبھی تو ہم اس کا علم حاصل کریں گے نا کہ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ سوال صرف نقل کر رہی ہوں، میرا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بلاسفیمی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ کے خلاف۔ تو سوال جو بنتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے، ذہنوں کے اندر اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو اصل میں بڑا فلسفے کی دنیا میں بھی ایک نام دیا گیا ہے، فلسفہ جبر و قدر۔ جبر اور قدر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے تو تقدیر مقرر کی ہوئی ہے نا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ریٹن ڈاکیومنٹ موجود ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس کے پاس ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، تو ہر چیز تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر میری ول کہاں ہے؟ مطلب جو میں جس کو کہا جاتا ہے نا فری ول یا اختیار، تو اختیار میرا کہاں؟ یہ سوال بڑا کامن سا ہے۔ اچھا یہ یوتھ ہی نہیں ہے اور آج نہیں کر رہی، یہ ہمیشہ سے سمجھے جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا، جب سے انسان آیا ہے دنیا کے اندر اور سوچنے سمجھنے والا بنا ہے۔ لٹرلی گریک فلسفی تو میں پتہ ہے کتنی قدیم ہے، اس گریک فلسفی کے اندر اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم کتنے با اختیار ہیں ہم، اور وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں سلے سے، کیونکہ ہم تو پوری طرح اپنے، اور وہ تو خیر گریک فلسفی تو بہت دور کی بات ہو گئی، آج کا دور جو آج کا انسان ہے نا وہ بھی اسی طرح کے جواب دے رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تو جو ہے نا وہ ہم تو مطلب ہم بڑے کیا کہنا چاہیے، ہمیں جبرن بہت سے کاموں پہ ہم مجبور ہیں، لٹرلی جبرن بھی نہیں کہنا چاہیے، ہم مجبور ہیں بہت سے کاموں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میری اسکن ہے میں اس میں سے نکل کے باہر نہیں جا سکتی، جو میرا جس جگہ پہ یعنی جو میرے اندر جو باڈی کے آرگنز ہیں میں ان کو چینج نہیں کرا سکتی۔ اب وہ جہاں ظاہر ہے اب اس کو اب جو آج کے کانسیپٹس ہیں میں اس طرف نہیں جا رہی کیونکہ بہت لمبی پھر بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں انسان جو چاہے اپنی جینڈر خود ہی چوز کر لے، تو جینڈر تک تو چلو چوز کرنا شروع کر دیا، آپریٹ کرا کے اپنے یہ سیکچول آرگنز بھی چینج کرا لیے، لیکن کس حد تک کر لیں گے؟ یعنی آپ یہ سوچیں واقعی کہ یہی جو اس فلسفے سے جو نفرت ہے ان کو کہ نہیں ہمیں مجبور ہونا ہی نہیں، ہمیں تو فری ہونا ہے، ہمیں تو آزاد ہونا ہے، ہر معاملے میں ہمیں آزاد ہونا ہے، اتنا آزاد ہونا ہے کہ ہم چاہیں تو جانور بن جائیں، ہم چاہیں تو کتے بن جائیں، اور کوئی مجال نہیں کہ ہم سے کوئی کہہ سکے کہ نہیں بھائی تم کتے نہیں ہو، انسان ہو۔ تو لٹرلی یہ تو آج کا انسان جو ہے نا سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے تو یہ جو قدر ہے نا یا یہ جبر ہے یہ تو مجھے منظور ہی نہیں، میں تو آزاد ہوں، میں تو جو چاہوں کروں۔ تو یعنی یہ آج کا انسان سوچتا ہے اور یہ ہمیشہ سے یہ سوچ رہے ہیں لوگ کہ ہم انسان بھارت پہلے جو ہے وہ ذرا دبا دبا سوچتے تھے، تھوڑا تھوڑا سوچتے تھے، اب بہت ہی آگے جا کے اب اس جبر کو کیسے توڑنا ہے اس لیے سوچتے ہیں۔ تو بہرحال خیر ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اب ہم اس کو کیسے ہم مطلب اپنے بچوں کو کیسے اس معاملے کے اندر سیٹسفائی کریں نا، کیونکہ سوال تو آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر بچے آپ سے اگر سوال کرنے والے بچے ہیں تو یہ کریں گے کہ آخر بھائی اختیار ہے کہاں میرا؟ یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، یہ ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر بس ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتی ہوں۔ تو پہلی چیز تو اس کا جو جواب سب سے بہترین مجھے لگتا ہے نا وہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں آدم اور ابلیس کی سٹوری سے ملتا ہے۔ اس طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی تھے، وہ شخص تھے، وہ انسان تھے جو سب سے پہلے اللہ کی کمپنی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ایکسپیرینس کیا، یعنی اللہ کی موجودگی میں پورا مکالمہ ہونا، اللہ کا یہ پورا بتا دینا، وہ سکھانا، ہر چیز ڈائریکٹلی ایکسس حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اسی ایکسس کے اندر اب ہوا کیا کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ تمہیں جو ہے نا اختیار ہے، یہی کہا نا تمہیں اختیار ہے جنت میں جب بھیجا جا رہا تھا اس وقت کی بات کری ہوں میں، کہ تمہیں اختیار ہے کہ جنت میں اتنے سارے درخت ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، بس ایک درخت ہے یہاں مت جانا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو قدر کہیں گے؟ اختیار تو دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو نہیں کہا کہ دیکھو میں تمہیں زبردستی روک لوں گا اس درخت کو کھانے سے۔ اختیار کیا تھا؟ تمہاری چوائس ہے، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ تم کھاؤ گے تو نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جو یہ بات آ گئی نا قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گیا سیدھا راستہ ٹیڑھے راستوں سے، یہ بالکل کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ غلط راستہ ہے، اور یہ کیا راستہ ہے غلط؟ کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن اس کے بعد ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے ان کو
کیا ہے ذلہم الشیطان، یعنی اس کو آہستہ آہستہ کر کے انہیں اپنے ڈھپ پہ لے آیا، اور ان دونوں کو، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو، اور بالآخر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی درخت کا پھل کھایا ہے تو آدم علیہ السلام، کیا ان کے پاس یہ ایک ویلڈ ریزن ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ اے اللہ تو نے ہی میرے لیے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرے ساتھ تو ہونا ہی ایسا تھا۔ اچھا میں اس سے اور بھی پیچھے چلی جاتی ہوں، اور پیچھے کہاں جائیں، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہم نے پڑھا ہے نا، ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں تھا تو کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات پتہ تھی نا، جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے، فرشتے آپس میں سب جگہ یہی ڈسکشن چلتی تھی کہ اچھا آدم یہ تو جو ہے نا ایک نئی اسپیشی بنائی گئی ہے، وہ زمین کے لیے بنائی گئی ہے، زمین کے خلیفہ کے طور پہ بنائی گئی ہے، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی تھی، آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ تو یعنی یہ تو پھر کیا ہو گیا، یہ پری ڈیسٹنی کہتے ہیں نا اس کو، یہ تقدیر تھی، تقدیر میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے لکھا گیا تھا کہ انہیں جانا ہے۔ لیکن اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا اور کہا تمہیں اختیار ہے، تم یہ کرو یا نہ کرو، لیکن اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر جو ہے نا تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ نقصان کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ بحال یہ نہیں تھا کہ درخت کا پھل کھایا اس لیے سزا کے طور پر انہیں بھیج دیا جائے، یہ تو ان کے لیے پہلے ہی ان کی تقدیر میں تھا، انہیں تو جانا ہی زمین کے اوپر تھا۔ تو اس وقت پہ کیا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام واز دا رائٹ پرسن کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو نے تو میرے لیے فیصلہ ہی یہ کیا ہوا تھا، اللہ تو نے ہی میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، تو نے ہی مجھے، نعوذ باللہ، ظاہر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی بلاسفیمی ہے، صرف یہ کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے بعض دفعہ ایک طوریے کے انداز استعمال کرتے ہیں نا۔ تو آدم علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ جو ہے اللہ تو نے مجھے، مطلب لٹرلی اس درخت کا پھل تو نے کھلوا دیا، مطلب میں تو میرے پاس اختیار تھا یا نہیں، تو نے پہلے ہی میرے لیے ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے ہونا ہے، تو مطلب وہ یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا تو کیا کہا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، رسپانسبلٹی لے لی، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی اس وقت وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ کیا کہتے ہیں، نہیں اللہ ہم ہی رسپانسبل ہیں۔ یعنی جو ایکشنز ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا، آدم علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میرے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، مجھے اختیار دیا گیا تھا، اس اختیار کے اندر میں اپنی اس اختیار کی لمٹ کو میں جو ہے نا وہ اس طرح سے فلفل نہیں کر پایا، تو اس لیے اصل میں نے کیا کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، یا ہم نے لٹرلی اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اچھا دوسرا سین ابلیس کا ہے، ابلیس نے بھی تو غلطی کی تھی، ابلیس سے کہا کس چیز نے تمہیں روکا، ماں منع کا یا ابلیس، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کہ تمہیں کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو وہ کیا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، پہلے تو خیر یہی کہتا ہے کہ مجھے تو آگ سے بنایا اس نے، اور دوسری بات جو اس نے ایک اور جگہ پہ کیا، قرآن کے اندر ہی آتا ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ مجھے اس رستے کے اوپر ڈال دیا، یعنی کس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی، سارا ذمہ دار اللہ تو، یعنی وہی جو ایک بلیم گیم جس کو ہم کہتے ہیں نا، بلیم کس کے اوپر ہو گیا، اللہ تو نے کیا ہے یہ، تو تو جانتا تھا، تو چاہتا تو میں یہ نہ کرتا۔ اچھا یہی کہتے کہتے ابھی میرے ذہن میں کیا چیز ایک دم آ رہی ہے، مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ مشرکین کیا کہتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو ہم تو بتوں کو شریک نہ بناتے۔ تو مطلب یہ کوئی نیا جملہ تو نہیں ہے، یہ تو ابلیس نے بھی کہا تھا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جبر اور قدر کے اندر، کانٹیکس کے اندر یہ بات کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابلیس نے ایسے کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ، اسی ابلیس کے ساتھ جو دوسرا کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ کون سا کیریکٹر تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اور کس طریقے سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ نہیں یہ کوئی جبر، ایسا جبر نہیں ہے، بلکہ مجھے اختیار تھا، میں نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے میں نے چوز کیا کہ وہ درخت کا پھل کھاؤں، اس لیے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ تو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنی قدر کو اور جبر کو صحیح طور پہ سمجھ لیا، اس کانسیپٹ، اس فلسفے کو سمجھ لیا۔ ابلیس نے نہ سمجھا، اور ابلیس نے الزام دے دیا کس کے اوپر، بلیم کر دیا کس کے اوپر، اللہ کے اوپر۔ اور ہر گناہ کرنے والا کیا یہی نہیں کر رہا ہوتا؟ یا ایون ہم دنیا کے اندر ہی دیکھیں، کتنی معمولی سی بات ہے نا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، فلاں نے یہ کیا تھا،
فلاں یہ والے مسئلہ تھا، یہ ہوا تھا، اس لیے مجھ سے یہ ہو گیا. یعنی ہم فوری طور پہ کتنی جلدی سے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے. ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں بھائی میں ذمہ دار ہوں. نہیں، یہ تو میں کیوں ذمہ دار ہوں؟ اس نے کیا تھا، اس نے فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، اس لیے میں نے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو مطلب آپ، بات تو وہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو ایکسیپٹ کر لینا. لیکن بس وہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانا چاہتا ہے. وہ ایک شیلڈ اس کے فوراً آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ورنہ بہرحال رسپانسبلٹی انسان کی اپنی ہوتی ہے اور اختیار اس کا اپنا ہوتا ہے. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہوتا. اب یہاں پہ بات آ جائے کہ پھر قدر کیا چیز ہے؟ پھر مطلب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے؟ پھر تقدیر تو بہرحال اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. تو تقدیر ایک تو سمجھ لیں کہ اکاؤنٹ یعنی کیا کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا یہ علم ہے. اللہ کو علم ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، لیکن اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایکشنز کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. میں بالکل آزاد ہوں، آپ بالکل آزاد ہیں اپنے ہر ایکشن کو چوز کرنے کے لیے. ہماری چوائسیز کیا ہونی ہے یہ بالکل میری اور آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایون ایک بڑا ایک کانسیپٹ بنتا ہے جب ہم شیطان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابلیس کے بارے میں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، شیطان نے یہ کر دیا. اور یا ایون آدم علیہ السلام ہی، بلکہ ہاں چلیں ایک اور بھی اینگل سے دیکھیں نا، آدم علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ دیکھو شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے بہکایا تھا مجھے، میں تھوڑی کھانا چاہ رہا تھا، پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں میں کھاؤں گا لیکن یہ تو شیطان نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو لیکن آدم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو سیدھا اپنی رسپانسبلٹی لے لی. تو کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان اپنے ایکشنز کے لیے خود رسپانسبل ہوتا ہے. وہ کہاں پہ کیا چوز کر رہا ہے یہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. اللہ کی جو تقدیر ہے وہ صرف کیا ہے، اس کا علم ہے. اور یہ بالکل ایسا علم ہے، اس کو اس مثال سے سمجھے کہ ایک کلاس کے اندر جو ٹیچر ہوتی ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلاس کے اندر جو بچے ہیں وہ کیا پرفارم کرنے والے ہیں. لیکن وہ ٹیچر جا کے کسی کو نقل نہیں کرا رہی ہوتی کہ یہ لو بھائی یہ لکھ لو تاکہ تمہارے نمبر اچھے آ جائیں. اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. کیوں علم ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک انسائڈ آؤٹ ہر اپنے بچوں کو، اپنے اس کلاس کے بچوں کو جانتی ہے. بہرحال وہ تو پھر بھی ٹیچر اتنا نہیں جانتی ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے رب کے اوپر رکھ کے دیکھیں. اللہ جو کہ حی القیوم ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے، اس کو پوری کرنے والا ہے. تو کیا وہ میری نیچر، میری فطرت، میرے ارادے، میرے اختیار سب سے واقف نہیں ہوگا؟ یقیناً. اور ایون یہ کہ وہ اس وقت سے بھی واقف ہے جب کائنات بنی ہے، اور اس وقت سے بھی واقف ہے جب قیامت آنے والی ہوگی. تو یعنی اس کا جو علم ہے وہ تو شروع سے لے کے آخر تک بالکل محیط ہے. اسے ایک ایک چیز، ایک ایک لمحے کے بارے میں علم ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن اس علم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے اوپر کوئی جبر کر رہا ہے کہ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ ہم ہی اپنے عمل کے کاسب ہوں گے. کاسب اور اختیار ہمارا اپنا ہوگا. اللہ بہرحال علم رکھتا ہے کہ اس بندے کو جو ہے نا میرے اس طرح سے کرنا ہے. اچھا، اب اللہ کی ایک جو یہاں پہ اب اسی سے ہی ایک اور چیز جوڑ دیتے ہیں. کہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کسی کو لٹرلی واقعی جبرن کسی کو روک دیتا ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے انسان کا اختیار اور ارادہ. وہ اختیار اور ارادہ اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو. جب تک میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوں یا میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، جب تک میرا ارادہ یا جو بھی میں ایکشن میں اس ارادے کی وجہ سے میرا عمل میں آ رہا ہے وہ میرے سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پہ تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چاہو تم کرو. تم ننگے ہو جاؤ، تم جانور بن جاؤ، تم کتے بن جاؤ، تم عورت سے مرد بن جاؤ، مرد سے عورت بن جاؤ، تمہاری مرضی ہے، یہ تمہارا اختیار ہے، تم کرتے رہو جو کرنا ہے. لیکن جب یہ اختیار، کہاں پہ مسئلہ بنتا ہے؟ جب یہ اختیار ایک بڑے گرینڈ پلان جو ہوتا ہے نا، گرینڈ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. دنیا کو کیسے چلانا ہے، پورے دنیا کے معاملات کیسے چلنے ہیں، اس گرینڈ پلاننگ کے اندر جب میرا اور آپ کا اختیار جا کے پوک کرنا شروع کر دیتا ہے، ہنڈرنس اس میں کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روک دیتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یعنی ایک اس کے لیے اگر ہم سمپل سا جملہ کہیں نا، میری حد وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے. یعنی میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں یا دوسروں کے معاملات کے اندر جا کے کوئی ایسا اپنے اختیار سے استعمال کرنا شروع کر دوں. تو جہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں دوسروں کے حقوق کی بات آ جاتی ہے یا دوسروں کی حدود کی بات آ جاتی ہے، تو وہاں پہ اب اتنی آزاد میں نہیں ہوں گی. وہاں پہ اگر ہم اللہ کو بھی ویسے بھی ہٹا دیں تو جو ایک یعنی ہم اپنے دین کے سے ہٹا کے جو آج کا ویسٹرن کانسیپٹ ہے وہ بھی کیا بات کہتے ہیں، اخلاقیات جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ سب
ایک دوسرے کے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے حدود کا خیال رکھیں. وہ تو اتنا حدود کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں جانور تو تم کو بھی کہوں مجھے جانور. تو مطلب اتنی حدود کی رسپیکٹ کرنی بہت ضروریت ہوتی ہے. تو یعنی آپ جو کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی کہہ سکیں. مطلب یہ تو ایک بہت ہی ان کا ماشاء اللہ سے ویسٹرن کانسیپٹ ہے نا. تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی. تو اللہ کی جو گرینڈ پلاننگز ہیں، جب اس کے خلاف کوئی بات ہمارا اختیار اس سے جا کے ٹکراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے جو چیزوں کو روک لیتا ہے. اسی لیے اب دنیا کے اندر جو اسٹیٹس بنتی ہیں، خاص طور پہ جو اسلامک اسٹیٹ کی بات کیتے ہیں، اسی سے ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے نا. اسی سوال کو یہاں پہ بھی ہم اس کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں کہ یہ جو جس کو حدود کہتے ہیں نا، سزائیں، شریعت کی جو سزائیں کتنی سخت قسم کی ہیں، کیپٹل پنشمنٹس جو ہیں، بالکل لٹرلی ابھی ریسنٹلی یہ جو بلا سنا میں نے، بڑی باربیرک سزائیں ہیں یہ ساری کی ساری، زنا کی اور قتل کی. کس قدر توبہ، کیا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بس بالکل بھی مطلب اللہ ہی رحم کرے. اور کون کہہ رہا تھا؟ مسلمان ہی کہہ رہے تھے ظاہر ہے. تو بس اللہ، بات یہ ہے کہ چیزوں کا جب علم ہمیں صحیح سے نہیں ہوتا نا، تو اوپر سطحی علم کے ساتھ ہم اس قسم کے نتائج اس میں سے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ نتائج ہیں جو ہم نے مستعار لیے ہوئے ہیں ویسٹ سے. یہ ہمارے اپنی کوئی خیالات نہیں ہیں. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، شریعت ایسی اور ویسی، تو یہ اصل میں یہ سب ہمیں بتایا گیا ہے، ویسٹ نے بتایا ہے ہمیں، تو ہم اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں خالی. اب اپنے علم کی بات کرتے ہیں. اللہ اصل میں جب جو حدود کی جب ہم بات کریں نا، تو ایک بات یہ سمجھ لیں، حدود ظاہر کہاں ہوگی، یہ کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہے کہ جب اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو حدود ہوگی. ظاہر کوئی ویسٹ کنٹری کے اندر، ویسٹرن نیشن کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے ان کے پاس کوئی حدود کا کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، چاہے وہ پاکستان ہو گیا، چاہے وہ سعودی عرب ہو گیا، یعنی یہ جو اسلامک اسٹیٹس ہیں جہاں پہ باقاعدہ حکومتیں جو ہیں وہ اسلامک لیول کی ہیں، وہاں پہ کوئی حدود کا کانسیپٹ آ سکتا ہے. اور پھر جب اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایک اور ہم یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی جو فرد ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا جو بھی فرد ہوتا ہے، اس کو 3 قسم کی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا پروٹیکشن آفر کی جاتی ہے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ اس کی جان، مال اور اس کی عزت. یہ تینوں چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ اس کی پروٹیکشن جو ہے نا یہ ریاست اس کو فراہم کرے گی. تو اب یہ ریاست کیسے فراہم کرے گی؟ جب بھی ان تینوں چیزوں کے خلاف کوئی کام ہوگا، یعنی بات کیا ہو گئی کہ جب کوئی شخص یا کوئی گروپ اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کی جان، مال اور عزت کے اوپر اٹیک کرے گا، یعنی کیا ہو گیا، دوسرے کے حدود میں داخل ہوگا، تو پھر ریاست ایکشن میں آئے گی اور ریاست اس کو روک دے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جبر نہیں ہوتا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ گرینڈ پلاننگ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. میرا ارادہ اور میرا اختیار کہاں تک ہے؟ جہاں تک میری ذات ہے. اس کے بعد جب دوسرے کے مسئلے ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، معاشرہ ہے، پوری دنیا کی بات ہوگی، تو پھر اس کے اندر میں اور آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ نہیں سوچیں گے. کہیں گے ہائے دیکھو ذرا کتنا مشکل ہے، دیکھو کتنا بری بات ہے کہ مجھے کرنے ہی نہیں دے رہا، مجھے کسی کو مارنے ہی نہیں دینی ہے. کیا ہم یہ کہیں گے؟ مجھے جو ہے اب یہ بھی آزادی نہیں مل رہی کہ میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ مطلب جو بھی کسی کے گھر میں چوری کر لوں، میں کیوں نہیں، مجھے آزادی ہے، میں چاہوں تو چوری کروں، میں چاہوں تو کسی کا مال لے لوں، کسی کا کوئی رکھا اٹھا لوں، کیوں نہیں مجھے آزادی ملتی؟ تو کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ وہاں دوسرے کی آزادی شروع ہو جاتی ہے، وہاں دوسرے کے حدود شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے کا مال آپ نہیں لے سکتے، دوسرے کی جان پہ آپ نہیں اٹیک کر سکتے، دوسرے کے نفس، دوسرے کی عزت کے اوپر آپ نہیں اٹیک کر سکتے. اور یہی سزائیں ہمیں حدود کے اندر ملتی ہیں. قتل کرو گے قصاص ہوگی، زنا کرو گے اس کی سزا رجم کے طور پہ ہوگی. زنا کیا چیز ہے؟ انسان کی عزت کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے نا. تیسرا، چوری کرو گے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کیوں؟ مال کے اوپر اٹیک ہو رہا. فساد فی الارض کرو گے، فساد فی الارض کے اندر ڈاکے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ارتداد بھی ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے کسی قوم کے خلاف، یعنی کسی ملک کے خلاف. یہ ساری چیزیں فساد فی الارض کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس وقت پہ بھی شدید خطرناک ترین بھی کوئی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے جو بھی اس وقت کی ہو سکتی ہے. لٹرلی اس دور کے اندر کیا کہ ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دینا، یہ اتنی ایکسٹریم پہ جا کے بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ
نہیں کوئی باقاعدہ کوئی جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کر دی، یہ سب یہ موقع کے لحاظ سے یا جرم کے لحاظ سے ریاست اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے. تو یہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو سزاؤں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہمیں اچھی طرح اس طرح سے سمجھ لینا ہے. اور یہ باتیں جب ہمیں اس کا علم ہوگا نا تو ہی ہم جو اعتراضات ہمیشہ ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی باربیرک سزائیں اور یہ اور وہ، تو کتنی باربیرک نہیں ہے، یہ کتنا امن فراہم کرنے والی ہیں یہ ساری. اگر یہ سزائیں نہیں ہوں گی تو معاشرے کے اندر سے امن ختم ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب جرم کو جو ہے نا مجرموں کو ان کی سزا نہیں مل رہی ہوتی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. کیونکہ ایسا ہے کوئی جرم کو نہ تو قوانین ہے ہمارے پاس، تو حدود کا تو خیر قوانین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو ٹوٹے پوٹے قوانین ہیں ان کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں ہوتا. گواہ بکتے ہیں، مطلب ہر یعنی عدلیہ کا جو نظام ہے وہ کوئی کیا ہم اس کے اوپر بات کریں وہ بھی کم ہوگا. تو مطلب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس بات کو میں نے کلیئر کر دیا ہوگا. بس آخری ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو ختم کرتے ہیں جبر اور قدر کو. ایک مثال بڑی اچھی لگتی ہے، ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں، اور یہ میں نے مولانا مودودی کے ایک رسائل و مسائل تھی اس کے اندر پڑھی تھی. ظاہر لوگ ان سے ہی کچھ سوال کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک باغبان ہوتا ہے، جیسے جو ایک گارڈنر ہوتا ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے. اور اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ پتوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جھاڑیاں کوئی نکل آتی ہیں ان کو نکالتا ہے. اور یہ سب وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پورے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اچھا، اب اگر ہم ایک پرسپیکٹو کون سا ہوگا، ان پودوں کا پرسپیکٹو جنہیں وہ پودے، ابھی ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک پیرابل ہے، یعنی یہ کوئی حقیقی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں کہ فرض کریں اگر ان پودوں کو زبان دے دی جائے، وہ کیا کہیں گے؟ اوف اللہ اتنا ظالم یہ تو باغبان ہے، دیکھو مجھے یوں کاٹ رہا ہے، دیکھو مجھے یوں مار رہا ہے، ادھر سے دیکھو میرا یہ نوچ کے اس نے نکال دیا. کیا یہ ایسی باتیں کریں گے وہ سارے؟ تو اصل میں ہمارا مسئلہ بس یہی ہے. اصل میں یہ کسی باغبان کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ اور اس کی پوری دنیا کے اندر موجود رہنے والے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم صرف اپنی جو نیچے والا ایک سنگل پرسپیکٹو ہے، ایک انفرادی پرسپیکٹو ہے، اس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ دا گرینڈ پلانر، اللہ تعالیٰ اوپر سے پوری دنیا پوری کائنات کے نظام چلا رہا ہے. اسے یہ پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے، اسے یہ پتہ ہے پیچھے کیا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے فیصلے کرتا ہے. تو یہ جو گرینڈ پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ اگر نہیں ہوگی اور اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ مناسب طریقے سے جہاں پہ اختیار کا غلط استعمال ہو رہا ہوگا وہاں پہ وہ نہیں روک دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر ایسا نہ کر دے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹا دے تو پھر دنیا کے اندر تو فساد پھیل کے رہ جائے. ابھی کچھ ہی سیشن پہلے یہ آیت ہم نے جو ہے نا ڈسکس کی تھی سورہ بقرہ کے اندر ہی. تو یعنی یہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو یعنی یہ فساد کو روکنے کے لیے دنیا کے اندر سے اس طریقے کا کوئی جبر تو نہیں کہنا چاہیے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اختیار نہیں ملے گا. یعنی یہاں پہ سمجھ لو کہ یہاں پہ تمہیں روک دیا جائے گا. لٹرلی اختیار ہے تو صحیح، لیکن تمہارے اختیار کیونکہ اب دوسرے کی حدود میں شامل ہو رہا ہے تو اس لیے تمہیں روک دیا جائے گا. اب ہم نیچے سے بیٹھ کے ہم کہیں کہ دیکھو کتنا ہمارے اوپر ظلم، ہمارے اوپر تو جرم جبر ہو گیا، ہماری تو اپنی مرضی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی فری ولی نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی فیصلے کرتا ہے. تو پھر ہم تو بالکل ویسے ہی ہیں، وہ پودے ہی ہیں جن کی باغبان جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پودے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو باغبان جو ہے وہ ظالم ہے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے صحیح طور پہ سمجھانے والا بتائے. ویسے مجھے پتہ ہے کہ مشکل بہت ہے، ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی یہاں پہ ایک مائک کے سامنے تو بات کر رہی ہوں، جب میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا ان سب کو اس طرح سے اتنی کوئی ڈیٹیل کے اندر کوئی چیزیں کوئی کانسیپٹس جو ہے وہ دے دینا. بس اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اتارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر پہنچا دے. اچھا جی، اب اگلی بات جو ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اب اگلی بات کیا کہتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ کے اوپر. اب یہاں دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے نگیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی بات، یعنی اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. کتنا یہ بالکل جو فریز ہے نا ایگزیکٹلی اس کلمے کے پیٹرن کے اوپر آتا ہے کہ جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا اور ایمان لے آئے اللہ پر. تو یعنی پہلے انکار آئے گا پھر ایمان آئے گا. اب یہ طاغوت ہوتا کیا ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. طاغوت ایکچولی مجھے لگتا ہے یہ آ گیا.
ہاں جی، طاغوت ایکچولی کہتے ہیں ہم کوئی بھی ایسی چیز، بلکہ اس کو بھی ایک اور ذرا سا سیکوینس میں لیتے ہیں نا، پتہ نہیں میں کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے، خیر طاغوت کے جو سمجھ لیں کہ 3 لیول ہو سکتے ہیں، طاغوت تو نہیں، گناہ کے 3 لیول ہو سکتے ہیں. پہلا جو لیول ہوگا وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو فسق ہے. فسق ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے؟ فسق جو ہے اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں، اصل میں فسق کا جو ایکچوئل میننگز ہیں، لٹرل میننگز ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے اور اس کی سڑان جو ہے نا وہ باہر سے اس کو پلپلا ہو کے، اور اس کی جو پلپ ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی باہر جب آنی شروع ہوتی ہے نا، اس کنڈیشن کو پھل کے فسق کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہو گیا، یہ پھل جو ہے نا، یعنی یہ روٹن ہو گیا لٹرلی، یعنی وہ جو سڑنے کے بعد اس کی جو پلپ باہر کو ہلکی ہلکی آنی شروع ہوتی ہے نا، اس کو وہ اس والی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جب انسان کا اندر کرپٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کرپشن جو اندر کی کرپشن ہے، اس کے دل کی جو کرپشن ہے، وہ اس کے باہر ایکشنز میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی گناہ اس سے صادر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ فسق کہلاتا ہے. اسی کو بہت جگہ پہ استعمال بھی کیا نا کہ فاسقین یا فسق، یہ ہم کتنا کامنلی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے میننگز کو سمجھ کے استعمال کریں. دوسرا جو لیول ہوتا ہے وہ کفر کا لیول ہوتا ہے. اور کفر کا لیول کیا ہوتا ہے کہ اندر بھی کرپشن ہے، باہر بھی ٹھیک ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا ایک اور اس میں ایک اسٹیپ آگے کیا چلا جائے گا کہ اب جو کوئی حق اگر سامنے پیش کرے گا نا، فسق ابھی جب تک ہے نا تو اس کے اندر ایک چانس ہی ہوتا ہے کہ فسق سے جو ہے نا واپسی ہو جائے. فسق کو اگر کبھی حق واقعی پہچان میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا درست کر لے اور دوبارہ سے وہ تر و تازہ ہو جائے. لیکن جو کفر ہوتا ہے نا، وہ کون سا لیول ہے کہ وہ اندر کی کرپشن ہو گئی، باہر بھی ایکشنز آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حق جب پیش کیا گیا تو ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرنے والے، یعنی اس طرح سے ریجیکٹ کر دیا اور اپنے دل کے اندر لٹرلی کفر جو ہے چھپا دینے کو کہتے ہیں. تو وہ جو سچائی تھی، جو حق تھا، اسے دل کے گہرائیوں کے اندر چھپا دیا کہ کہیں اوپر ہی نہ آئے لٹرلی. تو یہ کفر کا لیول ہے. پھر تیسرا لیول ہمارے پاس طاغوت ہوتا ہے، اور یہ جو طاغوت ہوتا ہے نا، یہ تو سمجھے کہ یہ ایک انفرادی لیول کے اوپر بھی نہیں ہوتا، یہ تو پورا سسٹم بنتا ہے. پورا سسٹم ایک بنے گا جو کہ پوری اپنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کے، پوری ریسورسز استعمال کر کے، نہ صرف خود غلط رستوں کے اوپر چلے گا، نہ صرف خود جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہوگا، بلکہ اپنے ساتھ پوری ایک لیڈ کر کے پوری ایک گروپ کو اور پورے ایک موب کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اور کیا چاہے گا کہ یہ سب میرے سسٹم کے انڈر میں آئے، یہ سب، یعنی میں ان سب کا لیڈر بن جاؤں. لٹرلی طاغوت لٹرلی وہ اس کو اب اگر ہم سمپل لینگویج میں کہیں، جو اگر اس کو ہم دیکھیں، اس کا ترجمہ جو ہوگا نا کہ جھوٹے خداؤں کو کہا جاتا ہے طاغوت. تو لٹرلی خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا کہ ایسا پورا، یعنی خدا تو وہی ہوتا ہے نا جو ایسا نظام ہمیں دے رہا ہے جس کے اوپر عمل کر کے اور دنیا کے اندر عمل کر کے بالآخر آخری اخروی جو فلاح ہے وہ حاصل ہونی ہے. تو جو پورا دین کا نظام ہے، یعنی خدا تو ہم سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے نا کہ اس نظام کو فالو کرو. تو یہ طاغوت جو ہوتا ہے نا، اس کے بالکل اگینسٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک نظام بناتا ہے، لیکن اس نظام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم فالو کرو اسے، تاکہ تمہیں الٹیمیٹلی کیا ملے. لٹرلی اب ہم سمجھ سکتے ہیں نا، اگر ابلیس نے کیا چیلنج کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان میں سے ہر ایک کو، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ان کو بہکاؤں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. یعنی اللہ تو نے تو میرے لیے تو میں تو مایوس ہو چکا، مجھے تو پتا ہے کہ میں جاؤں گا ہی جہنم میں، لیکن اب میں ان سب کو ہی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ چیلنج تھا جو اس نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، نہیں میرے جو شکر گزار بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. تو یہ تو خیر ایک بات ہو گئی. تو یہ طاغوت لٹرلی وہ پورا جو سسٹم ہو گیا ایک، جو کہ کس طریقے سے کرپٹ کر رہا ہوتا ہے، نہ صرف خود کرپٹڈ ہوتا ہے بلکہ پورا، یعنی کہ ایک اپنے پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہے پورے لوگوں کو. اب آج کے دور کے اندر یہ ہیونگ سیٹ، اب آج کے دور کے طاغوت ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے نام آئیں گے ذہن میں، پتہ نہیں کوئی کہے گا امریکہ طاغوت ہے، کوئی کہے گا اسرائیل. خیر امریکہ میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں اس بات پہ کہ امریکہ کو کوئی طاغوت کہہ دیا. میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں لوگوں سے اگر ہم پوچھیں تو یہ رائے مختلف لوگوں کے ذہن سے نکلے گی کہ ہاں یہ طاغوت ہے، اسرائیل طاغوت ہے. یعنی بہت سارے آنسرز ہو سکتے ہیں نا، ظاہر ہم کیو اے تو نہیں کر رہے کہ میں آپ لوگوں کے رسپانسز لے رہی ہوں، لیکن ویسے ہی اگر ہو تو اس طریقے کے کچھ آنسرز آ سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت میں نے اپنے پاس جو نوٹنگ کر کے رکھی ہے وہ کیا، جو اس دور کا سب سے بڑا طاغوت اگر ہم پہچاننے کی کوشش کریں نا تو وہ مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں.
پورا کا پورا نظام اس وقت جو دنیا کے اندر چل رہا ہے نا، وہ سارا کا سارا نظام سپورٹ کر رہا ہے اس وقت کیا، وہ پیدا کر رہا ہے مادہ پرست لوگ. لٹرلی پورے جو نا ایک فیکٹری پوری بنی ہوئی ہے، جس فیکٹری میں دھڑا دھڑ لوگ تیار ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ جن کا جو خدا ہے وہ مادہ ہو، جن کا جو مقصد ہے دنیا کے اندر، جن کے پاس کوئی مشن ہے تو وہ کیا ہے، صرف اور صرف پیسہ. یعنی پیسہ نہیں کہنا چاہیے، مال اور چیزیں ہیں اور میٹر، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، ان چیزوں کو حاصل کرنا. اور اسی کے لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ درہم ہلاک ہو گیا، درہم اور دینار کا بندہ. درہم اور دینار کا بندہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی پوری زندگی کا جو مقصد ہے، اس کا جو ساری زندگی کے شب و روز ہیں، اگر کسی مقصد کے اندر خرچ ہو رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، مطلب وہ اس کے پاس سوچنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے. اس کی دماغ جو اس کے عقل ہے نا، وہ بھی اسی ہوتا ہے نا کہ اتنی کورڈ ہو چکی ہے انہی سوچوں کے اندر کہ میں کیسے مزید مال سے مال، مزید مال، کیسے میں اپنی عیاشیاں پوری کروں، کیسے میں ابھی مزید کام کروں، پھر اس کے بعد میں ویکینڈ پہ تھک جاؤں تو پھر میں جا کے کسی کلب کے اندر جو ہے انٹرٹینمنٹ حاصل کروں، اور میں یہ اپنی ساری تھکاوٹ دور کروں فلاں کے مطلب یہ وہ تو خیر ایکسٹریم ہے کہ کلبس کے اندر چلے جاؤں، لیکن اور نہیں تو چلو ٹھیک ہے، جب میں گھر آؤں کم سے کم تو کچھ تو میرے پاس انٹرٹینمنٹ ہو، میں کچھ تو فلمیں دیکھوں، تو میں کچھ تو موویز دیکھوں. تو یعنی جو ٹائم بچ گیا نا تھوڑا سا، اس کو بھی کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی عقل استعمال کرنے میں لگا دے. لٹرلی اللہ تعالیٰ نے عقل دی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو آسمانوں کی طرف، تم دیکھو زمین کی طرف، تم دیکھو پھلوں کو پکنے کو، تم غور کرو ان چیزوں کے اوپر. اچھا تو غور کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو بندے ہی بنے ہوئے درہم اور دینار کے، ہم تو بندے ہی بنے ہوئے ہیں صرف اپنی معیشت چلانے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے. ہمارے بچے یہاں پہ چلے جائیں، ہمارے بچے امریکہ میں سیٹل ہو جائیں، ان کی ایجوکیشن اس یونیورسٹی سے ہو جائے، ادھر اس اسکول سے پڑھ لیں. مطلب یہ ساری کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہم بھی اسی طرح اسی طاغوتی نظام کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں؟ اور لٹرلی طاغوت کے پیچھے یعنی ہم یہاں اللہ تعالیٰ چلیں بہت طویل نہ کرتے ہیں اس بات کو، ویسے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن اتنا بس ہم یہاں تک ہی اگر اس بات کو رکھیں کہ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَمَن یکفر بالطاغوت، کہ جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، یعنی پہلے تو کفر تو کریں ہم اپنے سارے طاغوتوں کو. وہ طاغوت ایک تو میں نے یہاں مٹیریلزم لکھا، لیکن ایک اور طاغوت ہمارا اپنا نفس بھی ہوتا ہے. ہمارا نفس بھی پورا ہمیں اتنا ایک نظام بنا کے دے دیتا ہے کہ کیسے کیسے میں اپنی خواہشات کو پوری کروں گا. تو یعنی یہ جو اس طاغوت کا سب سے پہلے ان سارے طاغوتوں کا، لٹرلی طاغوت ایک نہیں ہے، طاغوت تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور ہر طاغوت کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بس دور لے جائے کسی طریقے سے. ہمیں کبھی مطلب ہم سوچنے سمجھنے والے نہ بچیں، ہمارا کوئی ٹائم ایسا نہ بچے جس کے اندر ہم سوچ سمجھ کے کوئی تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں. صرف اور صرف کیا ہو کہ وہ صرف ہمیں اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انکار کر دے طاغوت کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی انکار ظاہر طاغوت کا انکار کس طریقے سے ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ زبان سے ہم نے کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے طاغوت کو، اور عمل ہمارا جو ہے وہ پھر وہی ہے، شب و روز ہمارے پھر وہی ہیں. تو یہ اس چیز کو یقیناً انکار نہیں کہتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لے آیا، تو اتنی پیاری یہ جملہ لگتا ہے نا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے تھام لیا ہے ایک ایسا کڑا، لٹرلی کڑا وہ والا ہوتا ہے جو اینکر ہوتا ہے نا، جیسے شپس جا کے لنگر انداز ہو جاتی ہیں. تو یعنی ایسے اس طرح کا کوئی لنگر، ظاہر جہاں پہ لنگر کتنی بڑے جہاز ہوتے ہیں، اور ایک صرف وہ لنگر نیچے ڈلا ہوا ہوتا ہے، کتنی فکس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر کوئی ڈول نہیں رہا ہوتا کہیں. اس طریقے سے سمندر کی جتنے بھی طوفان ہو اس کے اندر وہ کہیں نہیں جا سکتا، اتنا وہ فکس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ جس نے یہ کام کر لیا نا کہ طاغوت کا انکار اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس نے تو ایسا کڑا تھام لیا، ایسا اینکر تھام لیا، لن فسام اللہ، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور لٹرلی یہ جو یعنی وہ چین کے ساتھ ایسے بنا ہوتا ہے نا لنگر، ہم اپنے ذہن کے اندر تازہ کریں کیسے ایک چین ہوتی ہے اور نیچے ایک اینکر ہوتا ہے جو کہ وہ خود کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس کو بالکل اس سین کو لے جائیں کہ کوئی چین ہے جو کہ تنی ہوئی ہے کہاں تک، اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات تک، اس کے ایمان تک جو ہے وہ تنی ہوئی ہے، اور ہم نے اس چین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے بس. اور یعنی وہ چین، اور اگر اور جگہ پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حبل من اللہ، حبل اللہ کا ورڈ استعمال کیا نا. حبل کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی رسی. اور اللہ کی حدیثوں کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کی رسی تو وہ قرآن ہے جو کہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعی کہ اللہ کے اس سہارے کو، اللہ کی اس اینکر کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس کے جو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو چیز دے دی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہمارے میرا الارم بج گیا. تو وہ کیا چیز ہے؟ یقیناً وہ قرآن کے ذریعے سے ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سب آخری ہے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے.
اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی ایک اور چیز جب یہاں پہ ایک تو ابھی بات ہوئی کہ اس نے وہ کڑا تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والا کبھی نہیں، یعنی ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ سے وہ بن گیا، اور مزید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تھا نا کہ اس کو امیج ہی ایک ذہن کے اندر ایک تصویر بنائے نا کہ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے اس کڑے کو تھام کے رکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ نہیں یہ ذہن کے اندر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک اینڈ تو بہرحال اس کا اللہ کے پاس ہے نا، تو یعنی اس کڑے، یعنی جس نے اس کڑے کو تھام لیا، اس رسی کو تھام لیا، تو لٹرلی سین کیا بنتا ہے کہ اللہ ہو ولی الذین آمنوا، کہ اللہ پروٹیکٹیو فرینڈ ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ پروٹیکٹر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہر معاملے کے اندر ساتھ دینے والا ہو، ہر جب بھی کوئی مشکل ہو چاہے کوئی آسانی ہو، ہر معاملے میں وہ ساتھ میں کھڑا ہو، تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور ولی اس سے بھی زیادہ ولایت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کہ لٹرلی چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو، ہر حال میں اس کو ساتھ دینا ہے، یعنی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی ولی کے ساتھ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہوں نے وہ کڑا تھام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا ان کو کہ کبھی بھی ان کے ہاتھ سے وہی بات ہے کہ بندہ جب اپنی کوشش پہلا قدم اٹھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا پروٹیکٹر بنے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ان کے ہاتھ سے وہ کڑا جو ہے وہ چھوٹنے نہیں دے گا۔ اور پھر وہ اگلی بات کیا رہی ہے، یخرجہم من الظلمات، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلا۔ روشنی ایک ہی ہے لیکن ظلمات کئی طرح کے ہیں، اندھیرے طاغوت کئی طرح کے ہیں، تو اندھیرے بھی کئی طرح کے ہیں۔ ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی انسان کا ایمان اوپر ہے کبھی نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کتنی ہی نیچے سے نیچی سٹیٹ بھی ہو جائے وہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے کہ اس طرف روشنی کی طرف۔ روشنی کون سی ہے؟ ایمان کی روشنی۔ تو اگر وہ ایمان کبھی کمزور ہونے لگتا ہے، وہ گرپ جو کہ اینکر کے اوپر ہم نے ڈالی ہوئی تھی، جو جس کڑے کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، وہ کبھی کمزور ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پھر وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے تو وہ ولی، وہ ان کے ولی کون ہیں؟ ان کے تو ولی طاغوت ہیں۔ اور طاغوت ابھی ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھ لیا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کہیں نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، کہیں مٹیریلزم کو خدا بنایا ہوا ہے، کہیں کسی نے جو بھی ہر ایک کے اپنے اپنے خدا ہیں، تو وہ سوچ رہے ہیں ہم کہ کیا کیا خدا ہو سکتے ہیں، اور جھوٹے خدا لٹرلی طاغوت کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی خدا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، کہ وہ روشنی سے کھینچ کر انہیں اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر وہی بات آ گئی، ظلمات ورڈ ہے، نور ایک ہی ہے، سنگولر ہے، اور ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، اتنی شیڈز آف ڈارکنس کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک اندھیرے سے دوسرے اندھیرا، دوسرے اندھیرے سے تیسرا اندھیرا، اور بالکل گہرائیوں کے اندر ایک سے ایک، یعنی ایک جگہ پہ رکتے بھی نہیں ہیں، بس کھینچ کے لیے چلے جاتے ہیں ڈیپس آف ڈارکنس کے اندر، کہ کسی بھی طرح سے بس وہ روشنی کی طرف واپس نہ نکل پائیں۔ تو یعنی یہ ایک سین اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے کھینچ دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کو جو پروٹیکٹر بنا لے، جس نے اللہ کو تھام لیا، تو وہ تو وہ تو جب بھی اپنی کسی بھی مایوسی کی اسٹیٹ میں ہو، چاہے ایمان کی غلط اسٹیٹ، خراب اسٹیٹ میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ایونچولی لے آئے گا نور کی طرف۔ لیکن جنہوں نے کفر کو طاغوت بنا لیا، جنہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ تو پھر ذرا بھی کبھی بھی روشنی آئے گی نا، تو وہ روشنی بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکے گی، پھر وہ طاغوت انہیں کھینچ کے جو ہے وہ نیچے، کیونکہ وہ سسٹم ہے پورا کا پورا۔ کبھی کوئی آیت جو ہے وہ کبھی ایک دم اثر کر گئی، کبھی کوئی ایک دم سے ایک اسٹرائک کر گئے کوئی ایگزامپل، اور پھر سوچا کہ یار واقعی یہ تو ہم بہت برا کر رہے ہیں، نہیں اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، لیکن اگلے لمحے کیا ہوگا، وَبُہِتُ بِالْكَفْرِ، کہ پھر وہ مبہوت ہو گیا اور کفر کی طرف پلٹ گیا۔ ابھی آگے ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ایک کانسیپٹ دے دیا، پھر اس کو ایگزامپل سے کیسے سمجھایا جائے گا اس کانسیپٹ کو، یہ اگلی اب جب ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور فیہا اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔